چوتھا پارہ ہے سورہ نساء اور سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے اور چوتھے پارے کا 11واں رکوع ختم ہوتا ہے، 12واں رکوع شروع ہوتا ہے. 12واں رکوع کی دوسری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. وآتوا الیتامى اموالہم، اور دو یتیموں کو ان کا مال. ولا تتبدلوا، اور نہ بدلو الخبیث برے مال کو بالطیب اچھے مال سے. ولا تأکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ ان کے مال الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ. انہ کان حوبا، بے شک یہ بہت بڑا، یہ حوبن وبال ہے، کبیرن بہت بڑا. حوبن کا مطلب وبال. اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت کا اظہار فرماتے ہوئے انسانوں کو پہلے تو عمومی طور پر ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کے لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جو ایک تو اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو، واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، اور والارحام، اور اپنے قرابت داروں کے متعلق اللہ سے ڈرو کہ قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا جو حق ہے ان کا حق پورا پورا ادا کرو. پھر پہلے ایک عمومی طور پر حقوق کا بیان فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے، اور اس بارے میں اللہ سے ڈرے، خوف خدا دل میں رکھے. ظاہر ہے جب خوف خدا دل میں ہوگا تو وہ ٹھیک ٹھیک دوسرے کا حق ادا کرے گا، اور جب خوف خدا دل میں نہیں ہوگا تو پھر حق ادا کرنے میں وہ ڈنڈی مارے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس معاملے میں جو حقوق العباد ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اطاعت کی بنیاد خوف خدا ہے. اگر خوف خدا ہوگا تو پھر آدمی اطاعت بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ کسی آدمی، دنیا کی مثال سمجھ لیں کہ کسی ادارے میں کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس ادارے کے اصول و ضوابط کچھ طے ہوتے ہیں، اور بڑے کہتے ہیں کہ جو اس اصول کے مطابق چلے گا تو وہ ہمارے ادارے کا آدمی تصور ہوگا. جب وہ اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو ہمارے ادارے کا آدمی تصور نہ کرے. تو آدمی کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اصول کی خلاف ورزی کی تو مجھے اس ادارے سے نکال دیا جائے گا، اپنی نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا، لہذا میں اصول کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس ڈر سے اصول کی خلاف ورزی، اور اگر کرتا بھی ہے تو اپنے آپ کو چھپا کر چپکے سے کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. حالانکہ دنیا میں آدمی دنیا والوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھید جو اللہ جانتا ہے اس سے کیا چھپا سکتے ہو، اس سے کوئی کیا چھپا سکتا ہے. جو آنکھ کے اشارے کا خیانت بھی جانتا ہے اس سے کوئی کیا چھپا سکتا ہے. تو خیر پہلے عرض میں کر رہا تھا کہ ابتدا میں پہلے اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد اب حقوق کے بیان میں سب سے پہلے جو ہے یتیم کا تذکرہ کیا. حقوق العباد کے بیان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیم کا تذکرہ کیا اور یتیم کے حقوق کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم سب سے زیادہ شفقت کا مستحق ہوتا ہے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو میری اولاد کا، میں اولاد کا سہارا ہوں،
میں نہیں ہوں گا تو اولاد کا کیا بنے گا؟ حالانکہ جس باپ کو اللہ رزق دے رہا ہے تو اس کی اولاد کو بھی والد نہیں رزق دے رہا، رزق تو اللہ ہی اس کو دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ غلط تصور اپنے ذہن سے آدمی کو نکال لینا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو رزق دے رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو بچوں کو رزق کون دے گا؟ نہ ابھی باپ بچوں کو رزق دے رہا ہے اور نہ اس کے جانے کے بعد کوئی اور بچوں کو رزق دے گا اللہ کے علاوہ۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی بچوں کو اللہ رزق دے رہا ہے اور آپ کے جانے کے بعد بھی بچوں کو رزق اللہ دے گا۔ رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، نحن نرزقک لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ رزق کا سوال اللہ نہیں کرے گا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تذکرہ یتیموں کا کیا اس لیے کہ یتیم کے اندر زیادہ احتیاج بظاہر پائی جاتی ہے، اس کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ اس کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ باپ شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا، شفقت سے پیش آتا تھا۔ اب باپ نہیں ہے تو کون شفقت سے پیش آئے گا؟ پھر ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب ہی نکالنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی بعض اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ بھائی بھی اگر اپنے بھتیجے کا خیال رکھ رہا ہے تو اپنے بھائی کی وجہ سے کہ بھائی میرا ذرا مالدار ہے تو میرے اس سے کام بنتے رہیں گے، میں اس سے پیسے لیتا رہوں گا۔ جب بھائی چلا گیا تو اس نے کہا اب کیا بنا ہے، اب تو اس کو جو مرضی کر لو۔ تو پھر بھائی بھی اپنے بھتیجے کا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ پہلے رویہ کچھ اور تھا، کیونکہ بھائی سے کچھ آنے کی توقع تھی، اب بھائی نہیں رہا، کچھ آنے کی توقعات ختم ہو گئی، تو اب بس رویے وہ سارے اچھائیاں ختم ہو گئی۔ چاچا جان بدل گئے، ماموں جان بھی بدل گئے، اور اکثر اوقات اللہ معاف فرمائے دیکھا یہ گیا ہے کہ دادا جان بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یتیم کا تذکرہ سب سے پہلے کیا کہ سب سے زیادہ شفقت کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ آگے مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ، لیکن یتیم کو اس کا مال ناسمجھی کی عمر میں سپرد کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ناسمجھ ہے، مال کو ضائع کر دے گا۔ بچے کو سمجھ نہیں ہو نہ ہو، بعض اوقات نوجوان بالغ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی صحیح سمجھ نہیں آتی، اور اس کی جو عمر جو عقل ہے وہ پختہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک اور غلط کو سمجھ سکے۔ بلکہ جو ابتدائی بلوغ کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر تو عموماً دیوانہ پن ہوتا ہے، یعنی اس کے افعال، اس کے کام کاج ایسے ہوتے ہیں، عموماً اس سے دیوانہ پن ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر جوانی کا جوش ہے اس کے اندر، بس وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی چند دیر روزہ زندگی ہے، بس یہی ہے، بس اس کو مال بڑھاؤ، جدھر مرضی لگاؤ، بس اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو سرپرست ہے اس کو چاہیے کہ اس یتیم کو مال اس وقت تک حوالہ نہ کرے جب تک کہ وہ ٹھیک اور غلط کی سمجھداری اس کے اندر نہ آ جائے۔ اور آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ ان کی اصلاح کرتے رہو یہاں تک کہ وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، نکاح کی عمر تک پہنچ جائے۔ اب نکاح کی عمر تک تو ظاہر ہے جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو نکاح اس کا ہو سکتا ہے، بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بلوغت پر موقوف ہوگا کہ جب آدمی بالغ ہو جائے اس کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ بلوغت سے پہلے پھر اس کی جو ہے نا وہ یعنی کسی بھی قول کا جو ہے نا وہ شرعی اعتبار نہیں ہوتا۔ بہرحال یتیموں کی جو کفالت ہے، ان کے مال کی جو حفاظت ہے، وہ اس وقت تک جو سرپرست ہے اس کے ذمہ ہے، اس وقت تک یتیموں کو مال کی جو ہے نا پوری وہ ہینڈ اوور نہ کرے جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ ہاں، یتیم سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، ٹھیک غلط کو سمجھتا ہے اور اپنے مال کی خود سمجھتے ہیں کہ حفاظت کر سکتا ہے، اس کے باوجود ہم ٹال مٹول کر رہے ہیں
کہ نہیں اب یہ سمجھدار نہیں ہے، اب اس کو نہیں دیتے ہیں، بعد میں دیں گے. بہانہ یہ ہے کہ چلو اس کے مال کی برکت سے ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا آگے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یتیم کا مال نہ کھاؤ. یتیم کا مال کھانا ناجائز ہے، اور بہانے لگا کر بہانے کر کر. تو سب سے پہلا حکم اللہ نے فرمایا یتیم کا مال اس کو دے دو. کیوں؟ کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا والد فوت ہوتا ہے تو اس کے مال پر اس کے بچے اگر یتیم رہتے ہیں تو اس کے مال پر بھائی قابض بن جاتا ہے، دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ قابض بن جاتے ہیں. اور چونکہ بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ کی زمین ہے کدھر ہے. بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اب بڑے قابض بن گئے، جب یہ یتیم بچے بڑے ہوئے اور ان کو پتہ ہی چونکہ ہے نہیں ہے تو کیا مطالبہ کریں گے. اگر کسی نے بتلا بھی دیا تو ان کو کہا کہ جھٹلا دیا کہ جھوٹ بول رہے، تم جھوٹ بول رہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہارے باپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تمہارے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو. قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور یتیم کا مال ادا کرو، یتیم کا مال اس کو دے دو. اور پھر دوسری خیانت یتیم کے مال کے اندر دوسرا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کے اندر سے اچھی چیزیں لے کر اس کی جگہ جو ناقص چیزیں وہ رکھ دیتے ہیں. یتیم کے مال کی حفاظت تو کر رہے ہیں، لیکن اب یتیم کے مال کے اندر جو ہے نا وہ 2 گھر تھے. ہاں ایک گھر ہے اس کا جو گھر اچھا ہے، اب وہ گھر اپنے نام پہ کروا لیا، اور جو ناقص گھر تھا، چھوٹا گھر تھا، کم پیسوں والا گھر تھا، کم قیمت والا گھر تھا، کم سہولیات والا گھر تھا، وہ یتیم کے نام پہ کروا لیا. یا یوں کہ 2 پلاٹ تھے، دونوں بھائیوں نے اکٹھے لیے تھے، اب ایک بھائی اس کا فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو اب دیکھا کہ جو زیادہ اچھا کارنر پلاٹ ہے وہ خود رکھ لیا، دوسرا پلاٹ یتیموں کو دے دیا. تو ان کو کیا پتہ چلا؟ کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کے مال کے اندر رد و بدل نہ کرو. ان کو بری چیز دے دی اور خود اچھی چیز دے دی، ایسے نہیں، اس کی اجازت نہیں. کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ یہ یتیم ہے، کل میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور خوف خدا دل کے اندر ہونا چاہیے، خوف خدا کہ میں آج کسی دوسرے کے بچوں کے ساتھ اگر یہ کر رہا ہوں، کسی دوسرے کے بچوں کا نقصان کر رہا ہوں، وہ بھی میرے اپنے بچے، بھائی کے بچے، بھائی اپنے بچے ہوتے ہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہی سرپرست بنتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہی سرپرست بنتے ہیں. تو کل اگر اگر کسی کے بچوں کا مال کھا رہا ہوں، کسی کے بچوں کا حق کھا رہا ہوں، ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو کل میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور یہی جو مقافات عمل ہیں یہ میرے پر بھی لوٹ کے آ سکتے ہیں. اس لیے میں یتیم کے مال کے ساتھ رد و بدل نہ کروں. ایک تو صراحتاً مال کھانا اس سے بھی منع کر دیا کہ اس کے مال کے اندر کمی زیادتی نہ کرو، اور مال کے اندر ٹال مٹول نہ کرو، بلکہ ان کا مال یتیم کو ادا کر دو. پھر اگر آدمی دوسری صورت کے اندر زیادتی کر رہا ہے کہ اس کے مال کے اندر کمی زیادتی کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، یتیم کے مال کے اندر کمی زیادتی نہیں کرنی، اس کا مال پورا اس کو ادا کرو. اور جو اچھا مال ہے اس کے حق میں وہ اچھا اس کو ادا کرو. کوشش یہ ہونی چاہیے اپنی طرف سے کہ یار یہ یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہ زیادہ میں تو پھر بھی ہوں، انشاءاللہ اللہ مجھے اور دے گا، میں بچوں کو اچھی چیز لے کے دے دوں گا. میرے حق میں جو اچھی چیز آتی ہے، اور یتیم کے حق میں اگر کوئی ناقص چیز آتی ہے تو وہ ناقص چیز میں اپنے لیے لے لوں، وہ اچھی چیز یتیم کو دے دوں. کل یہی کیونکہ آسان تحبوا شیئا وهو کرہ لکم، آسان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ہمیں ناقص لگتی ہیں، اس کے اندر اللہ نے بڑی اچھائیاں رکھی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم برا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر بڑی جو ہے نا وہ خامیاں رکھی ہوتی ہیں، بڑی اس کے اندر دشواریاں رکھی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یتیم کے مال کو جو اس کا حق ہے، پہلی بات تو اس کا حق ادا کرو، بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھی چیز ادا کرو. پھر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ اپنے مال کے ساتھ. سرپرست کو اس بات کی تو اجازت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک یتیم بچہ رہ رہا ہے، اب اس کا مال بھی آپ کے پاس ہے، اس کے مال سے اب ایک بندے کی جو ہانڈی روٹی ہے جب الگ پکے گی تو اس پر ظاہر ہے کہ یتیم کا مال ضائع ہوگا. اس لیے اس بات کی اجازت تو ہے کہ آپ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر یعنی وہ استعمال کرو کہ یتیم کے مال کے اندر زیادتی نہ ہو.
لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ چیز پکا رہے ہو، اب یتیم اس میں سے 5 روپے کی چیز کھا رہا ہے اور آپ یتیم کے مال میں سے 10 روپے کی چیز لگا رہے ہو، ایسی بات نہیں۔ جتنا یتیم استعمال کر رہا ہے، اتنے ہی پیسوں کی چیز اس کے مال سے لو۔ یہ نہیں ہے کہ اس بہانے سے زیادتی کر دو اور حد سے تجاوز کر دو، یتیم کا مال کھانے کا بہانہ مل گیا، ٹھیک ہے جی اجازت ہے ملا کے کھا سکتے ہیں، لہذا بس فراوانی سے کھانا شروع کر دو۔ اکثر یتیم کے مال سے ہی پک رہا ہے کہ یتیم اعتراض بھی نہیں کر سکتا، بھائی تم بھی تو کھاتے تھے ساتھ، اور ایک بہانہ ہے جی یتیم کے مال سے الگ بھی نہیں بنا سکتے، اس کو اس کا ضیاع ہے، تو بھائی اس بہانے سے یتیم کے مال سے ہی سارا نہیں، اس بات کی اجازت نہیں۔ کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ ملا تو سکتے ہو اس کا مال، تاکہ یتیم کا جو ہے نا مال کا ضیاع نہ ہو، لیکن مال ملا کر اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنے اس کا مال ہے۔ یا بعض لوگ اس طرح کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یتیم کے مال سے کھانا پکا رہے ہیں، یتیم کے مال سے۔ اس میں ایک اور صورت، ایک اور بات میں عرض کروں گا، خیر پہلے یہ سن لیں، یتیم کے مال سے کھانا پکا رہے ہیں، اب انہوں نے قصدن عمدن، اب یتیم ایک کا ہے، انہوں نے 2 بندوں کی 3 بندوں کا کھانا پکا لیا، اب ظاہر ہے سالن ہے وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اب اس بہانے سے انہوں نے کھا لیا کہ یتیم کے مال سے پکایا تھا اسی کے لیے، اب اس نے نہیں کھایا تو اس لیے ہم خود کھا رہے ہیں، یعنی ہیلے بہانے کر کے خود کھا رہے ہیں۔ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس صورت میں یہ آیت یاد رکھنا، اللہ تو جانتے ہیں نا تمہارے دل کے اندر کیا ہے، کس بہانے سے تم نے کھانا زیادہ پکایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یتیم کا مال، یتیم کا مال اب چونکہ یتیم کا مال ہے تو وہ ہم صدقہ خیرات میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چونکہ یتیم ہے اس کا مال صدقہ خیرات میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال والد فوت ہوا، اب والد کی طرف سے یتیم کا مال، جو ظاہر ہے کہ والد جب فوت ہو گیا تو اس کا جتنا مال ہے اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا، یعنی وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور اولاد ہونے کی صورت میں اولاد ہی وارث ہوتی ہے، زیادہ حصہ اولاد کو ہی ملتا ہے۔ تو اب اس میں اگر سارے بالغ ہیں اولاد میں اور انہوں نے اجازت دے دی سب نے کہ ٹھیک ہے جی والد کے سارے ثواب کے لیے آپ صدقہ خیرات کر دیں، تو پھر تو اس کے مال سے کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ان میں ایک بھی یتیم ہے، ایک بھی یتیم بچہ یا بچی ہے جو نابالغ ہے، یتیم بچوں میں ایک بھی ایسا ہے جو نابالغ ہے، تو چونکہ نابالغ کی اجازت شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو اگر اس نے اجازت دے بھی دی کہ میرے والد کے مال سے جو ہے نا آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تب بھی اس وقت تک صدقہ خیرات نہیں کر سکتے جب تک کہ مال تقسیم نہ ہو جائے۔ مال تقسیم ہو گیا، بچوں میں وراثت تقسیم ہوگی، فلانے بچے کا اتنا حصہ، فلانے بچے کا اتنا حصہ، فلانے کا اتنا حصہ، بچی کا اتنا حصہ، اتنا حصہ تقسیم ہو گیا۔ اب تقسیم ہونے کے بعد یتیم کا مال چونکہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اب جتنے بالغ بچے ہیں، بالغ اولاد ہے، وہ اگر اجازت دیتی ہے تو پھر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اثار ثواب کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں عموماً ہمارے معاشرے میں بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ ادھر والد فوت ہوا، اب اسی کے پیسوں سے ظاہر ہے لوگ جنازے پڑھنے آتے ہیں، اس کے لیے دیگیں منگوائی جا رہی ہیں، اور پھر جنازے پہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی آدمی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ یہ یاد رکھو، واضح بات، یاد رکھو اگر وہ دیگیں وہ جو بھی ہے وہ یتیم یعنی جو والد ہے اس کے مال سے لایا گیا، چونکہ والد کا مال اس وقت تک تھا جب تک وہ زندہ تھا، جو ہی وہ فوت ہو گیا اس کی روح نکل گئی، مال اس کا نہیں رہا، ورثہ کا ہو گیا۔ اب اگر اس کے مال سے آپ نے اس کے کھانے پینے کے، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا، کفن دفن یہ ضروری چیز ہے، اب والد کے مال سے کفن لا سکتے ہیں چونکہ یہ اس کا حق ہے،
قبر کا انتظام کر سکتے ہیں، اس کا حق ہے، لیکن یہ کھانا یہ اضافی چیز ہے، اور ویسے بھی یہ مروت کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مروت کے خلاف فرمایا۔ تو اب اس کی اجازت کے بغیر چاچا کھڑا ہو گیا یا ماما کھڑا ہو گیا اور اسی مرحوم کے مال سے بغیر تقسیم کیے، بغیر یتیموں کو اجازت کی کہ اس سے وہ لوگوں کو کھانا منگا رہا ہے، یہ لانے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، سارے کھانے والے بھی حرام کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی ایسا موقع ہو اور اس قسم کی بات ہو تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی چاچا جان، آپ کا بھائی فوت ہوا ہے نا، آپ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اس کے مال سے کیوں کھلا رہے ہو؟ یتیموں کا حق کیوں کھلا رہے ہو؟ اگر مال کھانا تم نے لوگوں کو کھلانا بھی ہے کہ دور دراز سے لوگ آئیں، ظاہر ہے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے۔ اگر تم نے کرنا بھی ہے تو اپنے مال سے کرو، تمہارا بھائی ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ یتیموں کے مال سے، اور خصوصاً ان میں اگر نابالغ ہو تو اس کی چونکہ اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہے، جب تک مال تقسیم نہ ہو جائے اس کے بغیر اس کے مال کا استعمال ہی جائے۔ اس لیے یتیموں کے مال میں اکثر بیشتر بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے یتیم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم کا خلاصہ۔ آگے فرما دیا انہ کان حوبا کبیرا، یہ یتیم کا مال جو تم کھاتے ہو نا، یتیم کا مال یہ بہت بڑا وبال ہے تمہارے لیے۔ اور پھر آگے آئے گا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ صاف آگے آیتیں آ رہی کہ یتیم کا مال ظلمن کھا رہے ہو، یہ تم اپنے پیٹ کے اندر نوالے یا یہ بریانیاں اور یہ فلانی چیزیں یا فلانے جو ہے نا وہ ڈشیں نہیں ڈال رہے، اپنے پیٹ کے اندر تم آگ کے انگارے ڈال رہے ہو، آگ بھر رہے ہو اپنے پیٹوں کے اندر۔ اس لیے یتیم کے مال کے معاملے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کا مال دو، ان کا یتیموں کو ان کا مال دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور بدلو نہیں برے مال کو اچھے مال سے۔ ولا تأکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ ان کے مال کو الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا وابداننا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه۔